إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدني علما وإيمانا واهدني صراطا مستقيما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بزرگان ملت نوجوان اسلام معزز حاضرین پردہ نشین اسلام ماں بہنوں القسم کی تعریف و حمد و ثنا بڑائی و بزرگی و کبریائی و برتری و سلم رب العالمین کے لیے ہے جو سارے کائنات کا پالنہار جو سارے کائنات کا رب العالمین جو سارے کائنات کا قمر حاکمین دنیا میں اپنے بندوں کو نعمتوں سے مالا مال کرنے والا قیامت کی حساب کتاب لینے والا نیکوں کو جزا گنہگاروں کو سزا دینے والا انگل سلام نازل ہو تمام اکرام کے اوپر خصوصاً آخر الزمان قائدان مدینہ محمد ربی رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز حاضرین قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کا تعلق ہے سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29 یہ پوری آیت میں 3 عنوانات بیان کیے گئے ہیں لیکن ایک عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا ہے اس لیے اس آیت کریمہ کا حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا معزز حاضرین اس علاقے آیت کے علاوہ اور بھی آیات اور حدیث رسول آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ سب سے پہلے مجھ جیسے ناچیز کو اور تمام انسانوں کو ایمان و یقین کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو عنوان ہے آپ لوگوں کے سامنے لبگشائی کے خطاب کیا جائے، وہ عنوان یہ ہے ناحق کسی کا مال کھانا کیسا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر شریعت اسلام میں سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میں کہ رسول کے اوپر کسی کی ذاتیت نہیں ہے، صرف سب سے پہلے میری اصلاح میں اپنی کرنا چاہتا ہوں سارے اپنے بھائیوں کی، کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، کیونکہ ہم سب بھائی ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ایک ایک کر کے غلطیوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام پہلے کیسے تھے، ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو نہ تھی ان کے اندر، لیکن جب ان کو معلوم ہوا تو لوگ کیا کیے، اپنی اصلاح کر لیے، پھر دوبارہ وہ کام نہیں کر۔ انشاءاللہ آپ ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں گے، اسی مقصد سے اس عنوان کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا بینکم، یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے، لا تأکلوا اموالکم، کہ کسی کے جو ہے مال کو باطل طریقے سے ولا تبطلوا اموالکم، کہ باطل طریقے سے کسی کا مال ناحق استعمال مت کرو، مت لو، مت کھاؤ۔ اس کا جو ہے مطلب یہ ہوا آیت کریمہ کا۔ تو پتہ ہے چلا یہاں پر خصوص سے ایمان والوں کو کیوں کہا جا رہا ہے۔ اب عام لوگ تو غلطیاں تو کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم جیسے ایمان لانے والوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی کی غلطی کی طرف دیکھتا ہے، جب زبان کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بھی عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب عمل کرنا چاہتا ہے تو خود بھی اسے روکتا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا کہ ایمان والوں لوگوں کے مال ناحق باطل طریقے سے مت لو، اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اب جو ہے اس کے جو باطل طریقے سے کیا کیا جو ہے مالے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام میں جو منع کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے بہت سارے نام آتے ہیں، چند نامے جو جیسا کہ یہ ہے چوری ہے، ڈکیتی ہے، جھوٹ بول کے حاصل کرنا ہے، دھوکہ دینا ہے، اسی طرح بھتہ لینا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے، اسی طرح جو ہے رشوت لینا دینا ہے، اسی طرح جو ہے ماپ تول میں کمی کرنا یا جو ہے ڈنڈی مارنا، حساب کے اندر کمی کرنا اور کہتے ہیں کہ برابر گنتی اس کی پوری ہے، اسی طرح کوئی چیز فروخت کرے تو اس کے اندر ملاوٹ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو کچھ مال دیا ہے وہ اپنا پسینہ ٹکا ہوا مال ہے، لیکن اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کو جو ہے اللہ کے نافرمانے میں خرچ کرنا، یہ سارے چیزیں اللہ رب العالمین نے باطل قرار دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں روکا کھانے پینے سے، پہننے سے، استعمال کرنے سے، حلال مال جمع کرنے سے، اس کے حقوق ادا کر کے منع نہیں کیا، لیکن باطل طریقے سے چھوٹی بھی چیز کیوں نہ ہو ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا معاملہ بننے والی ہے، اس لیے اسلام کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ان آیتوں کے بارے میں یہ آیت دوسری آیت سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے اسی قسم کی۔ اب اس کا شان نزول کیا بتایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ناحق مال یعنی کسی کا جو حق تھا وہ مال کیا کیا کہ کسی اور نے اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا، دوسرے نے قبضہ جما لیا، اب رہا اس مال والے کے پاس دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، اب موقع پایا، اب یہ کیا کیا جو ہڑپنے والا حاکم کے پاس پہنچا، فیصلہ جو کرنے والا ہے، گیا، جانے کے بعد جو ہے اپنی طرف سے بات پیش کی اور اس کا جو سامنے والا ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچا۔ اتفاق سے جو ہے جو یہاں پہ زیادتی کر رہا ہے، جو ناحق لیا، اس کو معلوم ہے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ سامنے والے کا ہے، لیکن میرے اندر طاقت اس وجہ سے آئی کہ اس کے پاس کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے، اب میں یہاں پہ اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ اب وہ زبان درازی کیا، اپنی زبان کو اپنی ہوشیاری کا استعمال کیا
اب وہ جو ہے مال حاصل کر لیا، حاکم فیصلہ کر دیا کہ جاؤ یہ مال تمہارا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت کریمہ کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا ناحق جو مال لیا ہے وہ اس کے اوپر حرام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے ساری دنیا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورے کے پورے کہہ دے یہ مال کا حقدار یہ ہے، اگر حقیقت میں وہ نہیں ہے یہ اس کے اوپر حرام ہے، کیونکہ جو حقدار ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کو کیا ماننا چاہیے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لا کے کہنا چاہیے کہ میری چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقصانات کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے یہ سنیں، آپ اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہڑپ لینا، غضب کر دینا، یہ الفاظ کہتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے غصب، غین صابہ، غصب جو ہے اس کو کہتے ہیں اصل میں۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ کسی اور کا مال تھا، کسی اور کا حق تھا، اس حق کو جو ہے غیر طریقے سے اپنا بنا لینا، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ غصب لغت کے اندر۔ اب شریعت کے اندر کیا کہا گیا؟ اگر جو ہے کسی کا مال تھا، اس کو ڈرا کر دھمکا کر ظلم کر کے وہ لے لیا گیا اور اس سے اپنا فائدہ استعمال کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے یہ باطل طریقے سے مال کو حاصل کرنا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مال حاصل کر لیا تو آئیے حدیث کے اندر چلے۔ یہ جو ہے مستدرک حاکم مسند احمد کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، اب کیا کیا؟ وہ مال اپنا بنانے کے بعد 3 اعمال کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، وہ مال کو اگر اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتا ہے، وہ مال سے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اگر اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تبھی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو مال جمع کر کے رکھا وہ مر گیا، مرنے کے بعد بھی وہ جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ بتائیے کہ وہ مال ہڑپ حاصل کر لیا کہ اس کے مرتے جو مال ختم ہو جاتا؟ نہیں، بلکہ پیڑھی در پیڑھی وہ مال چلے جاتا ہے، تو جتنا وہ اضافہ ہوتا ہے اتنا جہنم کی آگ اس کے حق میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا جو ہے ناحق مال نہ لو، یہ تمہارے لیے جو ہے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پہ غزوہ حنین کا موقع ہے، غزوہ حنین کا جو موقع ہے جس کے اندر مسلمان جو گئے تھے لڑنے کے لیے 12,000 کی تعداد، ایک تو نہیں 12,000 جو صحابہ کرام جو شرکت کیے۔ غزوہ بدر میں 313 تھے، لیکن یہ غزوہ حنین میں 12,000 جو تعداد کے شکل میں جو ہے اسلام کے غالب کرنے کے لیے، اسلام کے سربلندی کی خاطر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ غزوہ حنین کی عنوان نہیں ہے، ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے آپ کے لیے اصلاح ہو جائے۔ جب جو ہے غزوے سے فارغ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال غنیمت کو جو مال وہاں سے جو حاصل ہوا اس کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ کہاں پہ جرعانہ جس کو کہتے ہیں، جو آج کل عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرا عمرہ کرانے کے لیے احرام جو پہنانے کے لیے جو ہے وہاں پر لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے لا کے دوسرا عمرہ کراتے ہیں۔ وہی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کرام کو لے کر گئے، اور ساتھ میں مال غنیمت جو حاصل ہوا کتنا تھا یہ تاریخ بتاتی ہے، یاد رکھ لیں۔ 6,000 بڑے بڑے جو قیدی جو بنے، وہ جو اسلام کے دشمن تھے، 6,000 لوگ قیدی بن گئے، مسلمانوں کو ایک مال غنیمت کے طور پہ مل گیا۔ نمبر 2، 24,000 اونٹ ملے، اسی طرح 40,000 بکریاں ملی، اور 4,000 جو ہے سکے ملے چاندی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو گئے اس مقام پر، وہاں پہ سب مال جمع کر دیے، صحابہ کرام اپنے کام میں مصروف ہو گئے، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی آڑ میں نماز پڑھائے، نماز ادا کی، اس کے بعد اٹھے، ایک چیز اس میں سے لے لیا،
اس کے بعد دوسرے حدیث میں بات آتی ہے کہ وہ چیز کیا تھی؟ کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں تھی، بلکہ اونٹ کا ایک بال تھا، اونٹ کا ایک بال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بال کو جو بتاتے ہیں، دیکھ لو یہ کیا چیز ہے۔ سب نے دیکھا کہ اونٹ کا ایک بال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مال کے اندر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس مال کے اندر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر اس سے بڑی اور چھوٹی چیز اگر تمہارے پاس جمع ہے، یا سوئی کا نام لیا، دھاگے کا نام لیا، اگر تاگا بھی ہے، اگر سوئی بھی ہے، تو یہاں پہ مال غنیمت جمع کرا دو، ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے لیے بڑا غضب دینے والا مال ہوگا، بڑا عیب دار مال ہوگا، بڑا سزا دلانے والا مال ہوگا۔ دوسرے کو پتہ یہ چلا ایک بندے کا مال دوسرے بندے کے اوپر حرام ہے۔ اللہ کے نام کا مال بلا جو ہے اجازت کے، بلا حق کے کسی مسلمان کے اوپر اس کے استعمال کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کی بھی اجازت نہیں دی۔ آج اگر ہمارے درمیان شریعت اسلام کے خلاف اگر باطل طریقے سے مال اگر ہم حاصل کرتے ہیں، اگر جو ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں دیں یا اپنے گھر میں خرچ کریں یا جمع کر کے رکھیں، وہ جہنم کی آگ بن کر ہمارے اور آپ کے حق میں عذاب کا باعث ہوگا۔ جیسا کہ دوسری طرف محنت کرتے ہیں، حلال طریقے سے اگر ایک لقمہ بھی اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے صدقے کا ثواب ہے۔ اگر جو ہے صدقہ اللہ کے راستے میں ایک آدھا کھجور بھی دے دیتے ہیں تو جہنم کی آگ ہمارے حق میں بجھ جاتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر لوگوں کا مال ناحق اگر لیا ہے تو کتنا جو ہے بڑا عذاب، کتنی بڑی سزا یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے راوی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جسم حرام مال سے پلا ہے، لوگوں کے حق تلفی کر کے اس مال سے اگر جسم پلا ہے، یہ جسم جہنم میں جانے کے ہی قابل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں اگر کوئی ایسا مال گیا تو اس کا راستہ صاف کر لینا چاہیے، آگے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کہیں لوگوں کا مال ہمارے اندر کا جا رہا ہے تو پھر یہ جسم جنت نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کتنی بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد کو پکارا، اے سعد اپنے اندر پاک چیز داخل کر لو، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ مستجیب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی تم جو اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، دنیا کے اعمال کر لو، اگر کسی کا مال ناحق طریقے سے اگر بال کے برابر بھی ہے، اگر کوئی اپنے اندر داخل کرتا ہے تو دعا کے اندر رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ بے شمار گنہگار آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کتنا ہی بڑا بدکار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن لوگوں کا مال ہڑپ کر غصب کر کے وہ مال کو اپنے اندر داخل کرتا ہے تو پھر دعا کے اندر رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات کیا بتائی؟ اگر ایک لقمہ یعنی کوئی بالی بھر زمین نہیں، ایک ہنڈی دو ہنڈی، ایک کنٹل دو کنٹل کا کوئی اناج نہیں، بلکہ ایک لقمہ حرام کا کسی کے مال کا بلا اجازت کے حق تلفی کر کے ایک نوالہ اپنے اندر ڈالتا ہے تو 40 دن تک کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا۔ 40 دن تک عمل قبول نہیں ہوتا۔ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرو سلام کر کر، تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی تمہیں مہلت نہیں ہے کہ موت آ جائے۔ صبح جب کرو تو شام نہیں، شام کرو تو صبح نہیں، موت نہ جانے کب آ جائے۔ یہاں پر 40 دن کا ذکر فرما کے کہتے ہیں کہ 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں۔ آج ہمارے آپ کے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ کوئی چوری کا
چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ کرنا، رشوت دینا اور یہاں تک کہ لوگوں کا مال ڈال لینا، اس کے علاوہ رات و دن ہمارے منہ میں جو زردہ ہے، تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، پان پرگ ہے، اسی طرح 11ویں کا کھانا ہے، غیر اللہ کا کھانا ہے، مردے کے دہم کا، 10 کا، 40 کا، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے غیر اللہ کے نام کھاتے ہیں۔ دوستو کل مر جائیں گے، کوئی ساتھ آنے والے نہیں، ہماری نجات بھی دلانے والے نہیں۔ جس کے پاس ہم آئے ہیں، اللہ ہمیں پیدا فرمایا، جس کے پاس مر کے جانا ہے، وہاں پہ حساب کتاب دینا ہے، تو پھر جو اس کے حکم کے مطابق نافرمانی کر کے ہم یہ حرام چیزیں اپنے منہ میں داخل کر کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، تو 40 دن تک عمل قبول نہیں ہوں گے، تو پھر بتائیے کہ آپ کا ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو اللہ یہ کہتا ہے، دیکھو برائی کو برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا، گندگی کو گندگی سے نہیں مٹایا جا سکتا، بلکہ برائی کو جو ہے بھلائی سے، نیکی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے اس کو صاف صفائی کر لو، پاک و صاف ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، تاکہ تم کل قیامت کے روز جہنم کے آگ کے اندر داخل نہ ہو سکو۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، ابن ماجہ مسند احمد کے اندر حدیث آئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے اور آپ کے تکلیفات کو جو ہے نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک بندہ ہے، سفر میں جا رہا ہے، جنگل میں سفر میں جا رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے جسم کے اوپر جو دھول اڑی ہوئی ہے اور پریشان حال ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ رب جو ہے مدد کرے گا، اور نظر کو اپنے آسمان کی طرف کیا، رب کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ یا ربی یا ربی یا رب یا رب۔ جواب آتا ہے کہ تو رب کو پکار رہا ہے، اس سے پہلے تو نے رب کی فرما برداری نہیں کی، تیری غذا حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، اب کہتا ہے کہ یا رب تیری دعا رد کر دی جائے گی، تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ مثال ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے وقت گزار لیتا ہے، وہ وقت کو یاد کیجئے کہ جب پلنگ پہ پڑے ہوئے ہیں، سکرات کی حالت میں ہے، فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا، کوئی بچا سکتا ہے، کوئی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، کوئی نجات دے سکتا ہے، اس کے ڈر کے وقت کوئی ساتھ کام آ سکتا ہے، خبر کے اندر ہو، میدان محشر میں ہو، پرسرات میں ہو، اعمال کے نام اعمال کی تفسیر کی جگہ ہو، یا نیک اعمال بد اعمال تولے جانے، بہت سارے مقامات پر ضرورت پڑے گی رب کی، لیکن رب جو ہمارے ساتھ ہے اچھا معاملہ نہیں کرے گا۔ وہی اگر دنیا کے اندر آپ نے اگر اپنی اصلاح کر لی، وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اور ہمارے لئے کامیابی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر تحفے کے بارے میں مثال دے کے سمجھایا، ہدیہ جو تحفہ جو دیتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے اوپر بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ملنساری قائم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اللہ دیتا بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن دوستو آئیے، اگر اس کا طریقہ غلط ہو تو کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ کا موقع ہے، حضرت ابن تسبیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مشہور صحابی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معمور کیا، جاؤ فلانے علاقے میں زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، زکوٰۃ لے کر آؤ۔ وہ گئے اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، یہ زکوٰۃ یہ زکوٰۃ یہ زکوٰۃ، اس کا ٹھکار لگ گیا، اور دوسری طرف یہ کچھ مال رکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ مجھ کو ہدیہ ملا ہے، یہ میرا ذاتی مال ہے، یہ میرا ذاتی مال ہے، یہ وصول کیا ہوا زکوٰۃ کا مال ہے بیت المال کا، اور یہ میرے لیے ذاتی تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہو گئے، اتنا غصہ ہو گئے، اتنا جذبات میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ فوری جو خطبہ شروع کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہتے ہیں، فلاں کو میں ذمہ داری دے کر بھیجتا ہوں، اے ذمہ دارو
ذمہ داری کی آڑ میں اپنی آخرت برباد نہ کر لو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ میں نہ جھونکو، اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں جلنے والا نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ذمہ دار بناتا ہوں، وہ جاتا ہے اپنا کام کر کے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایسا ہے، یہ میرا تحفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا، جب تحفہ آیا تو لے لیتا، لیکن جب تو ذمہ داری بنا کر دے بھیجا گیا تو آگے کہتے ہو کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ ارے یہ مال تمہارا نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے جو تمہیں جہنم کی آگ بھڑک کر جو ہے تمہیں جلانے والی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے حق طریقے سے اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر مال ہے، الحمدللہ اس کے اندر پہاڑ برابر برکت ہوگی، لیکن ناحق طریقے سے اگر مال برابر بھی اگر اللہ کا مال ہو یا بندوں کا بندہ کر جو ہے اپنا ہڑپ کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ اس کے لیے ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خیر والی حدیث جو بخاری شریف کے اندر دو روایتیں آئے ہیں، ان دونوں روایتوں کے راوی حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو ہے خیبر کے لیے نکلے، غزوہ خیبر کے لیے نکلے ایک جماعت، اور یہاں تک کہ الحمدللہ وہاں سے واپسی کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ چلو اس وادی خورا کی طرف، تو لہذا وادی خورا کی طرف چلے اور وہاں کا جو پڑاؤ ڈالا سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آپ کا خادم جس کا نام جو ہے دیدام تھا، اور یہ جو ہے غلام کس کے طرف سے ملا؟ غزوہ عدید کا یک شخص جس کا نام تھا رافع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دیا تھا۔ تو دوستو بزرگوں، جب جو ہے وہاں پر وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو درست کر رہا تھا، کچاوا درست کر رہا تھا، اتفاق سے جو ہے اچانک ایک تیر آئی غیب سے، وہ تیر کس نے چلایا پتہ نہیں چلا، اور وہ تیر آئی اس غلام کو لگ گئی، بدام جس کا نام تھا، وہ وہیں پر جو ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ صحابہ کرام کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر مبارک ہو، شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننا تھا، کہتے ہیں کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے جو قدرے قدرت میں میری جان ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ کیا جلا رہی ہے؟ ارے وہی چادر ہے جو ہے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے لے لی تھی۔ 200 مال غنیمت، جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال اکٹھا ہوتا ہے، بعد میں چل کے 5 حصے لگائے جاتے ہیں، 4 حصے جو ہے لوگوں میں مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، 1 حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ تب تک یہ تازہ ایسو اقبال بھی لینا حرام ہے۔ تو ابھی جو جنگ خیبر میں خیبر کے اندر وہ چادر لی، ابھی جو ہے اس مقام پہ پہنچے، ابھی وہاں پر وہ جو ہے انتقال کر گئے، صحابہ کرام مبارک بھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوں۔ 200 وہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، ان کے نوکر تھے، تو کیسے ان کی زندگی رہی ہوگی؟ نماز کے پابند تھے، روزے کے پابند تھے، اللہ کے نبی کے جو ہے سائے تلے تھے، آپ کے خدمت گزار تھے، اتنے سارے نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ایک دل کو جہنم کی آگ جو ہے ان کو بھڑک رہی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر آج ہم نے اپنے بھائیوں کا حق، اپنے ماں باپ کا حق، اپنے دوستوں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق، اپنے بیوی بچوں کا حق، اور یہاں تک کہ خاندانوں کا حق، کبھی زمین کے شکل میں، کبھی پیسے کی شکل میں، کبھی سونا چاندی کی شکل میں، کبھی کپڑے کی شکل میں، اور کبھی کسی چیز کی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے روز اپنے اوپر تم اونٹ لادے ہوئے آؤ، گائے لادے ہوئے آؤ، اور بکری بکرا لادے ہوئے آؤ، وہ آواز دیتے رہے مجھ سے مدد کے لیے پکارو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، کہنے لگے کہ اللہ میرے تیرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو ہمارا یہاں بنتا ہے ان سارے بھائیوں کے سامنے بات بتائیں تاکہ ہم اپنی زندگی اصلاح کر لیں اور سارے بھائیوں کے بھی ہم آپس میں اصلاح کر لیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جو ہے یہ بات آئی، ایسا کہا کہ میں جو ہے اس کو میرے غلام کو وہ جو چیز تھی وہ جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئے میں دیکھ رہا ہوں،
اسی مجلس میں دوستو ایک جو ہے شخص اٹھا، صحابی رسول اٹھ کے کہتے ہیں لاکے جو دو تسمیہ ایک جگہ دو کا لفظ آیا، وہ کیا تھے؟ چپل کے پٹیاں، تسمیہ کہتے ہیں جوتوں کے ڈوریاں، تو ایک یا دو لا کر دیا اللہ کے نبی یہ میرے پاس تھی یہ لے لیجئے، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی صحابہ کرام کو نہیں کہا لے لو، اور کسی سے نہ کہ سکھ بول کرو کیا کہا لے جاؤ یہ رکھو، یہ جو ہے تسمیہ نہیں ہے بلکہ جہنم کے آگ کے جو ہے یہ ٹکڑے ہیں جو تمہارے حق میں جو ہے یہ جل رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس کی کیا حقیقت ہے، دوستو چپل کے پٹیوں کی اور جو ہے جوتوں کے ڈوریوں کی کیا حقیقت ہے، لیکن اتنا بڑا اس کے بارے میں سزا کا مقام ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بازوں کی 4 بازوں کا جنازہ نکال دیا، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، آپ یہ آیت پڑھ لیں، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہو، تو اللہ کے نبی بھی ویسا ہی لوگوں کے سامنے تعارف کرائے۔ تو ایک مرتبہ واقعہ ہے، دونوں آپس میں لڑتے لڑتے دو آدمی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں آگے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ میری زمین کا معاملہ ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جو ہے دیکھا، کہا یہ دونوں آپس میں لڑتے لڑتے میرے پاس آئے، تم یہ سوچ لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں تم جیسا، لیکن آج میں جو ہے جس کے الفاظ جس کی بات تیز ترار ہو، جس کے بات کے اندر مضبوطی نظر آئے، جو اچھی بات کرے حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے، جو حقدار ہے اس کو بات کرنے نہیں آتا، میں جو ہے اس کلام کو اس گفتگو دے کے فیصلہ کر دوں یہ تمہارے حق کا ہے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنانے کے بعد میں انسان ہونے کے ناطے الفاظ سن کے فیصلہ دے رہا ہوں، اگر جو ہے تمہارا حق ہے تو اٹھا لو، اگر ورنہ تمہارا نہیں تو یہ جہنم کی آگ ہے۔ تو پتہ یہ چلا دوستو ساری دنیا کی طاقت بھی فیصلہ سنا دے، اگر وہ باطل ہے، وہ لوگوں کا مال ہے، تو پھر وہ ہمارے اور آپ کے حق میں نقصان دہ ہے۔ آئیے نقصان کیا بتایا؟ صحیح بخاری کے اندر، ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایک بارش زمین کسی کی لے لے، ایک بارش بھر زمین کی کسی کے لے لے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کا وزن ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج اگر آپ ہمارے گلے میں 1 کلو وزن کا کوئی وزن ڈال دیں کہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ گرما کے موسم میں پالسٹر کے کپڑے برداشت نہیں کر سکتے، جاڑے کے موسم میں کاٹن کے پتلے کپڑے برداشت نہیں کر سکتے، بارش کے موسم میں کچے گیلے کپڑے برداشت نہیں کر سکتے، یہ وزن برداشت نہیں کر سکتے، تو 7 زمینوں کا وزن کا ہار ہم اور آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ بارش نہیں کہا بلکہ زمین کا چھوٹا حصہ اگر کسی نے لے لیا اس کا عذاب یہ ہوگا کہ 7 زمینوں کے اندر اس کو دھسایا جائے گا۔ ہم حج کو جانے والوں اور جو ہے جمرات کے اوپر رمی جماعت کرنے والوں، شیطان کے کنگرے مار چکے مارنے والوں، یاد کر لو کہ لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ شیطان کو مار رہے ہیں، شیطان کو زمین میں دھسایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کے ہمارے ذہنوں کی بات سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح وہ شیطان زمین میں دھس رہا ہے یا کسی کی تھوڑی سی زمین لینے والا بھی ہمیشہ 7 زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا۔ بتائے کہ کتنا بڑا اس کا برا انجام ہے، کیسا سخت عذاب ہے، کیسا بڑا موقع ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور میں اس چیز کے بارے میں ڈرنے کے لیے یہ جو ہے آخری بات آپ کے سامنے بتا کر میں جو ہے اس بات کو پوری کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اے لوگو تم سے پہلے ایک اللہ کا بندہ گزرا، ایک اللہ کا بندہ گزرا، وہ کون تھا؟ تاجر کرنے والا ہے، تاجر کرنے والا تھا، تجارت کرنے والے چھوٹے بڑی وہ بھی بہت سارے ملوث ہیں، اللہ کی پناہ ہم اور آپ اصلاح کر لیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے، وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اب اس کا وقت ختم ہوا، ملک الموت فرشتہ آیا اور آگے روح نکالنے سے پہلے اللہ کا حکم ہوا،
اس سے پوچھو کیا تمہاری کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی ہے؟ وہ غور کرتا ہے، اس کے تو جان جانے ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور دعا کرنے کا حکم دیا، اللہم اعنا علی الموت وسکرتہ والقبر وظلمتہ والصراط وذلتہ، یعنی اس میں یہ بات آتی ہے، اللہ موت کے سختیوں سے آسانی عطا فرما، آسان فرما۔ موت کے سختیاں ہوا کرتی ہیں، یا تو موت کی سختی ہے، فرشتہ جو پوچھ رہا ہے کہ بتا کہ تیرا عمل کیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہتا ہے پھر دوبارہ کوشش کرو۔ وہ بندہ کوشش کرتا ہے، پھر پلٹ کے کہتا ہے اپنے ایک عمل کو اللہ نے یاد دلا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنے نبی کے ذریعے بات پہنچانا چاہتا تھا، بہت سارے لوگوں میں سبق تھا، اسے اللہ کے نبی سے بیان فرمائے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں تاجر تھا، مال فروخت کرتا تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، غریب بھی لے جاتے تھے، امیر بھی لے جاتے تھے، لیکن جب امیر کے پاس آنا ہوتا میں ضد کرتا دو، لیکن پھر وہ اندر سے جب میں وہ کہتا کہ ذرا ٹائم دے دو، ڈھیل دے دو، میں کل پرسوں دوں گا، تو میں خاموشی اختیار کر لیتا، سختی نہیں کرتا، لیکن وصول کرتا کیونکہ مال اس کے پاس ہے، لیکن سہولت دے دیتا، ڈھیل دے دیتا۔ لیکن جب غریب کے پاس جاتا پتہ چلتا ہے غریب ہے، مجبور ہے، کیونکہ سورج سے اس کے تمام چیزوں سے معلوم ہوتا، لیکن کھا لیا، پی لیا، استعمال کر لیا، تو اب جو ہے دیکھتا حقیقت میں غریب ہے تو میں معاف کر دیتا، جا میں معاف کر دیا۔ یہی عمل مجھ کو یاد آیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے فرشتے سے حکم دیا، فرشتے کو، جب یہ بندہ میں رب ہونے کے ناطے میرے بندے کو یہ معاف کر سکتا ہے تو کیا میں اس کے گناہ کو معاف نہ کر دوں؟ جب اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے فرشتے اس کو تو معاف فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا اللہ کا ڈر ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے پاس بہت بڑا کام آنے والا عمل ہے۔ اگر جو ہے لوگ مارنے کے بعد پہاڑ کے برابر بھی اگر عمل کریں گے تو پھر آ کر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ اور مزید آپ کے ہماری اصلاح کے لیے باتیں آئیں گی۔ یہ کسی کے ذاتی بات کسی کے اوپر تنقید نہیں تھی، آپ کے اور ہماری اصلاح تھی۔ اللہ یہ سچ ہے تو ہمارے سب لوگوں کو، مجھ کو بھی ہدایت عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم آپس میں سب کو بھائی بھائی بنا دے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ بیماروں کو شفائے کل عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ اللہ بیماروں کی جو ہے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جو تاجر تجارت کرنے والے ہیں اللہ ان کے تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما۔ اے اللہ امیروں کے مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین سب کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھا ایمان و اسلام کے اور قائم رکھ، مرتے وقت کلمہ خاتمہ ایمان کے اوپر اسلام کے اوپر خاتمہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین گرمی بے چینی سے ہو رہی ہے، گرمی بے تابی سے ہو رہی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، بہت زیادہ بارشیں ہوئی، اس کے بعد یہ بارشیں بند ہو گئی، بارش ہی تک بھی ہم پریشان تھے، آج بارش نہیں تب بھی پریشان ہیں۔ اے اللہ موسم کو تبدیل کر دے، ان سارے بیماریوں کا خاتمہ فرما دے۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن تیری سزا حاصل کرنے، تیری سزا بھگتنے کے ہم قابل، اس کے لائق، اس کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارا رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما، رحمت کی بارش نازل فرما، رحمت کی ہوائیں چھوڑ دے۔ اے اللہ جو ہے جنگلوں میں بارش برسا، فصلوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ رحمت والی جو ہے ہوائیں کو چھوڑ دے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی بارش کی ضرورت ہے اللہ تو بارش نازل فرما، ہمارے دعا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔